پڑھ کر تمام قومی قومنات مرمین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرمین میرے مرمین استاد شہید جعفر شہید سردار شہیدان حسین کو مدنی سلامتی کے لیے پڑھا کربلا کا ہدف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کربلا پہنچانا ہے. جہاں سید الشہداء نے اپنا سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر قربان کیا. آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج ہماری عبادتیں، آج ہمارے معاملات کہاں موجود ہیں. کیا ہم اپنی زندگی میں جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کیا ہم خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں؟ خدا ہمارے لیے کیا ہے؟ اور جب انسان اپنے مالک، اپنے خالق کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی چاہت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے بیزار ہونے لگتا ہے. اگر کہیں پر خدا کا حکم آتا ہے کہ جب تک تم اپنی مخلوق، میری مخلوق کو اپنے رشتوں کو راضی نہیں کرو، میں تمہیں قبول نہیں کروں. خدا جدا کر کر نہیں مل سکتا. اگر غاروں خانقاہوں میں رہنا کمال تھا، صرف یہی زندگی تھی، تو اللہ کے حبیب غار حرا سے نیچے نہیں اترتے، نیچے اتر کر معاشرے میں خدا کا پیغام پہنچایا. تو آج ہم اگر اچھا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اطراف کے معاملات کو اچھا کرنا ہے. عزیزان محترم، معاشرے میں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا بہت ساری مختلف روایات ہیں اور اس میں بہت زیادہ اصلاح ہے. انسان معاشرتی اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے. آج جو ہم فقدان دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، مشکلات ہیں، اس کا سارا جو آپ خلاصہ نکالیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے آپس میں اخلاق نہیں. آج بچے پریشان ہیں والدین کے رویوں کی وجہ سے، والدین پریشان ہیں بچوں کے رویوں کی وجہ سے. اب ہر کوئی ایک دوسرے سے آزاد ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر انسان اتنا بگڑ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر انسان کیوں؟ ایک چیز جو انسان کو مشکلات میں ڈالتی ہے، جس نے ہر جگہ مشکل میں ڈالا ہے، تاریخ اور قرآن کے واقعات انسان کی زندگی کے لیے عبرت ہوتا ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجبور کر دیتی ہے کہ انسان اللہ کے حدودوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے انبیاؤں کے مقابلے میں آتا ہے. سب سے ایک چیز جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہے وہ اس کی خود پسندی ہے، وہ کچھ ہے، وہ اپنے اوپر نازاں ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بہت اچھا، میں وہ کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں. اور وہ اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی ذات کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. وہ کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے اطراف میں لوگوں پر نہیں دیکھتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، وہ چاہتا ہے اس کا تذکرہ ہو. اور آج جو دنیا کا سسٹم ہے جو پیچھے سے ظاہر ہے ایک ایسی طاقت جو ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ دو سسٹم اس دنیا میں اس میں موو کر رہے ہیں. ایک سسٹم الہی ہے کہ جس کی خود وقت کے امام اس کو موو کر رہے ہیں. امام ظاہر نہیں ہے، امام حاضر نہیں ہے، امام بیبر کے پردے میں ہے. جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن بھی ہے. یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کے دنیا میں دو موومنٹ ہے، دو بلاک ہے، تیسرا کوئی بلاک نہیں ہے. یا حق ہے یا باطل ہے.
حق کی جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کو پیچھے سے بیک دینا زمانہ کر رہے ہیں. ایسے واقعات متوقع نہیں ہو رہے معاشرے میں. جانے محترم یہ انسان جو ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کس طرح ایسے لوگ جو مظلوم رہے یمن پچھلے 7 سال 8 سال اس پر پوری دنیا نے ظلم کر لیا, ڈھا لیا, پوری دنیا کی طاقتیں لگ گئی, پیسہ لگ گیا, مگر ان کے پاؤں میں چپل ہے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں آج وہ ٹیکنالوجی میں اتنے زیادہ آگے نکل گئے کہ کوئی ان کے میزائلوں کو روک نہیں پا رہا. تو کوئی تو ہے جو پیچھے سے ان کو ہاتھ لگا کر چھپا ہوا ہے. کون ہے؟ یعنی پوری طاقت لگ گئی. آپ دیکھیں گے پوری ویسٹ کی طاقت مل کر پیسہ, فورسز, ہیومن ریسورس سب لگ گئی. 7 سال تباہی مچا دی. مگر کیا ہوا؟ ابھی سیز فائر پر ہے, سیز فائر کیا ہوا ہے. دشمن تھک گیا, نہیں لڑ سکا, حالانکہ پاؤں میں چپل ہے. کوئی تو طاقت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ طاقت پیچھے سے سہارا دے رہی ہے. خود ظہور کی طرف معاشرہ بڑھ رہا ہے. دوسری طرف جو سسٹم ہے اس دجال کا سسٹم ہے, وہ شیطان ابلیس کا سسٹم, کیونکہ اس نے آنا ہے, وہ بھی تو اپنے آنے کی تیاری کروائے گا, تو وہ بھی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے. اور یہ اسی کی طاقت ہے جو ظاہر میں گھوم پھر کر یہ جو آج ہمارے اپنے ذات میں خود پسندی پائی جاتی ہے. ہم 2 چیزوں کا شکار ہیں. ایک خود ہمارا نفس, ایک ایکسٹرنل فورس جو ہمیں پریشر دے رہی ہے. ایکسٹرنل فورس کیا ہے؟ معاشرتی نظام, سوشل جو ویلیوز ہیں. آج سوشل ویلیوز کیا ہیں؟ تم اچھے ہو, تم اپنے آپ کو اچھا کرو. اب ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر کہ جوان بیٹھے جوانوں کے لیے دی جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پوسٹ دیکھی جائے. سسٹم کیسا بنا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انسٹاگرام پہ ہر اپلوڈ پر لائکس بڑھ جائے. دنیا یہی چاہ رہی ہے. لوگ لائکس خریدتے بھی ہیں, فالوورز خریدتے بھی ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی ویڈیو وائرل ہو. یہ جو خود پسندی آہستہ آہستہ یہ سسٹم ایسا ہے, یہ سسٹم خود پسندی دکھا رہا ہے. اب اپلیکیشن کیسے آ گئی ہے؟ آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہوں, آپ وہیں پہ موبائل پہ ایڈٹ کریں, آپ کہیں اور کھڑے ہوں, جہاں سے چاہے آپ اپنے آپ کو پہنچا دیں. آپ اپنا لباس چینج کرنا چاہیں, آپ اپنا لباس چینج کریں. آپ ٹوپی پہن لیں, آپ چشمہ لگا لیں. خود پسندی اتنی اجاگر کر دی ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اسے خوبصورت بنایا جائے, ظاہر میں جلوے اتنے ہو کہ اس میں کھو جائے. کوئی پورا سسٹم ایسا ہے کہ پیکج ہے. آپ بڑے بڑے بل بورڈز شہروں میں لگے ہوتے ہیں, برانڈ, کپڑے, لباس. آپ دور سے دیکھتا رہے, آدمی دیکھے کہ میں پہنوں گا تو کیسا لگے, میرے پاس ہوگا تو کیسا لگے گا. شیشے کی بڑی بڑی عمارتوں میں جوانگن کھڑے ہوئے, لباس پہنے ہوئے, آپ گزرتے دیکھتے ہیں مجھے کیسا لگ رہا ہے. اگر آپ موبائل کھولیں تو ادھر سے کمرشل, ادھر سے امیزون, ادھر سے دراز, ادھر سے ای بے, ہر چیز آ کر آپ کو کیا دکھا رہی ہے؟ یہ جوتے لے لو, کپڑے لے لو, یہ برانڈ لے لو, یہ پرس لے لو, موبائل کے کور بھی لے لو. خود پسندی, صرف اپنے آپ کو دیکھو. معاشرے میں تم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. اس خود پسندی کو اندر ڈال دیا ہے, اور پھر یہ جب معاشرے میں ظہور کرتی ہے تو انسان صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے, دوسرے کو دھکیلتا ہے, دوسرے کا حق کھاتا ہے, دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے. دوستوں کے درمیان میں انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. پیئر پریشر کے اندر آ کر انسان غلط کام کرنے لگتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اور ادب کا تقاضا بیان کرنے کی ضرورت نہیں دیتا, مطلب ہے وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہے کہ کیا چیز کو اکسایا جا رہا ہے. وجود کمپلیکس کا شکار سوسائٹی, معاشرہ, جوان, ہر کوئی اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے ایک تصویر میں 10 فلٹر یوز کرتا ہے.
کہ میں کچھ اور. یہ کیا ہے؟ یہ خود پسندی. یہ ابتدا ہے انسان کو ولی سے دور کرنے کے لیے. جب خود پسندی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ پہلے انسان اپنے اطراف کو دباتا ہے, پھر اپنے گھر کو دباتا ہے, پھر اپنے دوست احباب, اپنے کاموں میں, پھر کمیونٹی میں, پھر ہر جگہ. پھر میرے جیسا شخص جس کا نفس کمزور ہو, ضعیف ہو, اور اس کو ایسی جگہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگتا ہے. اپنی مجلس میں رش کو کم کرتا ہے. رش کتنا تھا, میری مجلس کتنے لوگ لائیو سن رہے, کتنے ویوز آئے, کتنے کمنٹس آئے. خود پسندی, اس خود پسندی کی دوڑ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. ہم سب گرفتار ہیں. میں کسی اور کو تو کہہ نہیں سکتا تھا جو لوگ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, میں بھی یہی کرتا ہوں. کتنے لوگ لائیو, کتنے لوگوں نے لائیو اسٹریم دیکھی, کہاں کہاں شیئر ہوا, کتنے کمنٹس آئے. خود پسندی سب سے زیادہ میرے ویوز ہونے چاہیے, سب سے زیادہ لوگ مجھے دیکھنے چاہیے, سب سے زیادہ میں شیئر ہوں. ہر جگہ گھس گیا ہے یہ سسٹم, دجال کا سسٹم. یہ جدا کرنا چاہتا ہے دین کو, خود پسندی کی خاطر بیچتے ہیں. میں اتنا خود پسندی کا شکار ہو جاؤں کہ مجھے میرے علاوہ کوئی نظر, نہ کوئی ادارہ نظر آئے, نہ کوئی مدرسہ نظر آئے, نہ کوئی مجلس نظر آئے, نہ کوئی, صرف میں. اور ظاہر ہے ہم بھی پھنس جاتے ہیں. وہ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ معیار اہل بیت ہے, حق اہل بیت. اگر سب کچھ خدا کی طرف اور امام کی طرف لے کے جا رہا ہے, آج زمانے کا حق کیا ہے؟ آج زمانے کا معیار کیا ہے؟ میں معیار نہیں ہوں, یا میرے جیسے لوگ معیار نہیں ہیں. جانے محترم, اسلام معیار دیتا ہے. جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب خدا معیار بنا لے, معیار کیا کہا؟ بہت سارے الفاظ تھے, بہت ساری باتیں تھیں, یہ نہیں کہی. کہا کل کا کل ایمان. معیار, تاکہ تمہیں معیار دے رہا ہوں. کل کا کل ایمان, کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایمان, کل کا کل ایمان. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے تو ہم کس سے اپنے آپ کو, کوئی تو شخصیت ہو, آپ مولانا صاحب ہم کہاں, مولا کہاں, کون کہہ رہا ہے آپ مولا جیسے ہو جاؤ. معیار وہ ہے. اگر اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کل کے کل ایمان کو دیکھو. کہاں کتنا فاصلہ ہے تمہارا اس کل کے کل ایمان سے. وہاں امام کیسے ہے؟ وہاں امام عدالت کا امام ہے. اگر میں کہیں دیکھنا چاہتا ہوں معیار تو میں یہ دیکھوں کہ سامنے والا عادل ہے, عدالت کر رہا ہے, معاشرے کو بقا دے رہا ہے. یہاں امام اسلام کی خاطر خود 25 سال خاموش ہے. اسلام آج میں انسانیت کی خاطر, آج میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر, آج میں اتحاد بین المومنین کی خاطر خاموش نہیں رہ سکتا. میں بہت لائنوں کے درمیان میں آپ کو دے رہا ہوں, میں بول نہیں سکتا. مجھے کیا ضرورت ہے ہر چیز آ کر ممبر میں بولنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے ہر چیز کو عوام کو بتانے کی؟ نون ایشو چیزیں اس ممبر کے لیے تھوڑی ہے. یہ تو ممبر اصلاح کا ممبر ہے.
اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو مجلس سے بھگاؤ گے یا بٹھاؤ گے؟ اب ایک بچہ یہاں پہ تھوڑی سی وہ کرے، اب بیٹا بھاگ دو، کل اس کو سلا کون کرے گا؟ اس کو اگر کوئی ایک چیز اس میں اچھی نہیں ہے تو اس کی اچھائی کو صحیح اور غلطی کو دور کون کرے گا؟ یہاں پر جو ہے وہ رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، اس کے چہرے پر روشنی پڑ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، رسول خدا نے نماز ختم کر دی جائے بچے کو اذیت اور یہاں ہماری مسجد میں بچہ بھاگا یہاں سے آ جاتے، ماں باپ تربیت نہیں کرتے، ایسا بھاگتا ہے کبھی مسجد آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہر طبقے کے لیے ہے، آپ کسی ایک کو بھگا دو، مجلس سے اٹھا دو، مجلس حسین کی ہے، یہ مجلس میری آپ کی مجلس نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر جو ہے وہ بنائیں ایسا آنا چاہیے ایسا نہیں آنا چاہیے، جیسا آپ دیتے تو حسین کا در ہے کہ جسے چاہے اصلاح کر دے۔ ہمیں کیا پتا آنے والے کا قلب کتنا پاک ہو، یہ میرا گھر تھوڑی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے دین کو دکان کر لیا ہے، آج ہم مشکل کے اندر ہیں، اپنی ذات سے باہر نہیں آ رہے، پھنسے ہوئے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے۔ کیا ہو گیا؟ اگر انسان کسی اور سے ہاتھ ملا کسی اور کے لیے رک جائے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جامع المنتظر، آپ ظاہر میں مت جائیں، میرا جو ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو دھوکہ دے دے، اسی نے ہی تو آج تک ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے سب کو یہ کہہ کر مقدس احترام کی خاطر ممبر پہ بٹھایا، مولا قضا، مولا بھائی، مولا قضا کے کو مولا کی طرف لے کے جانا چاہیے نا، چاہے ڈاکے ہو چاہے عالم ہو، ایک عالم ہو ایک طالب علم ہو، چاہے لباس پہنا ہو چاہے ٹوپی پہنی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کہاں کے لیے آیا ہے؟ اپنی طرف لانے کے لیے یا خدا کی طرف لے جانے کے لیے؟ تو یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنا موزہ خریدتے وقت تو دکان پہ کھینچ کھینچ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی پکا ہے، رنگ تو کچا نہیں ہے، برانڈ ہے، برانڈ چاہیے نا کہ آج کل کہ وہ جب شلوار اوپر سے اٹھے تو ٹیگ بھی نظر آنا چاہیے۔ اتنا ہم اپنے موزے کے لیے اور فکر کرتے ہیں، اور 3 جہاں سے دل چاہے لے لو۔ ایک قیامت والے سب کھڑا ہونا پڑے گا رسول کی بارگاہ، غلطی تو ہماری اپنی ہے، عقل اور شعور ہم نے تمہیں دیا تھا، تم اپنے آپ کو دین کو مت بیچو۔ ہماری ذمہ داری ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جہاں میری ہے وہاں آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو دوسری غلط ہو انہیں فارورڈ نہیں کیا کرے، ہم خود فارورڈ کریں، یہ دیکھو اس نے یہ کہا، بھائی آپ فارورڈ نہیں کریں بات ویسی ختم ہو جائے گی۔ خود اہمیت دیتے ہیں آپ، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھتا ہے صحیح نہیں ہے بتاتے کیوں لوگوں کو؟ غلط چیز اگر ہے، اگر تو غلط ہے، برائی کی تشہیر کیا ہے؟ برائی ہے اگر غلط ہے، لیکن ہم تو ویسے چیز کو بھی غلط بنا کے ڈالے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، انٹرنیشنل پروپیگنڈے کو سمجھے، سازشوں کو سمجھے، دجال کو پہچانے۔ تسبیحات میں رہ کر صرف سجدے میں آپ پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے شیطان نہیں بھاگتا، آنکھیں کھول کر بصیرت کے ساتھ دیکھیں کہ شیطان سامنے کھڑا ہے، وہ مقابلہ کرے، اس کا اسٹریٹجی بنائیں، پلاننگ کریں، کاٹیں۔ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے کہاں جائیں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟
میٹھی میٹھی باتیں سناتے رہے مولانا صاحب، آپ نے جنت میں جانا ہے، کیا کرو گے جنت میں جا کے بھائی؟ جنت کا سردار راضی ہوگا تو جنت میں جاؤ گا، سردار راضی ہونا چاہیے۔ یہاں سردار نے اپنے جوانوں کو قربان کر دیا اور یہاں ہم کیا اذان ہو، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ دو طاقتیں کنٹینیو لگی ہوئی ہیں، زمین میں بھی آسمانوں میں بھی، ہر طرف گھیرا ہوا ہے۔ یہی شعور کی کمی اور بے بصیرتی میرے جیسے لوگوں نے قوم کو سلا دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قوم ٹک ٹک کرتی رہتی ہے۔ میڈیا، ٹی وی، ٹیلی ویژن، پالیٹکس، سیاست دان سب مصروف، قوم مصروف، جوان کسی اور چیز پہ، بوڑھے کسی اور چیز پہ، خواتین کسی اور چیز پہ، قوم کو مصروف رکھو، معاشرے کو الجھا کے رکھو۔ تو جو دیندار پاکٹس ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ شیعہ ہو، ہر کسی کو کسی پیکیج پہ لگایا ہے، کسی میں گھومتے رہے بخاری ختم ہو گئے، چلو بھائی۔ ہماری پوری طاقت مجلسوں کے اندر بھی یہی ہے، ہمارا ناپ نے بولنے کا معیار ہے وہ یہی ہے۔ ہم بھی 2 مہینے 8 دن ماشاءاللہ بہترین مجلس سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کتنے لوگ اٹھ کر یہاں سے صاحبان شربت لوگ آتے ہیں، مدارس میں صاحبان اختیار لوگ آتے ہیں جن کے پاس اللہ نے ان کو فیسلٹیز دی ہیں، کتنے سسٹم ڈیولپ کیے اپنے میں، کتنے ہم نے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے، کتنے ہم قوم کے جوانوں کی علم اور ایجوکیشن کی ارتقاء کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنے لوگوں کو اس بڑی بڑی جگہوں پر، آپ بیوروکریٹس چاہیے، آپ کو آفیسرز چاہیے، کہاں ہے؟ کون سی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس؟ یہ نہیں کہ آپ کا قصور ہے، مطلب جو کر سکتے ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہے، پلاننگ کیوں نہیں ہے؟ چھوٹی کوئی چیز بنا لیتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے ہم نہیں بنایا۔ زیادہ محترم، یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں ایک نیشن کا معاملہ ہے، ایک قوم کا معاملہ ہے۔ ہم ایک بحیثیت قوم پاکستانی، ہمیں اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے، اور بہرحال ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ سب کا امام ہے، اسے ہر شخص چاہیے۔ تو کیا ہم کوئی سسٹم ڈیزائن کرنے کا سوچتے ہیں؟ کوئی ایجوکیشن میں، کوئی فزکس میں، کوئی کیمسٹری میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، روبوٹس میں، ڈرون ٹیکنالوجی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں، کسی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ اسی طرح ہماری سوچ ہے کہ امام آئیں گے تو ہم امام کو کہاں کیا دیں گے، امام کو کیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے آپ بلائیں اور آپ کو انتظام نہ کریں تو اگلی دفعہ تو میں کھانے سے رہا، اور جس امام کے لیے ہم اللہم عجل ولیک الفرج، اور اس امام کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام؟ امام کو سمجھیں اور آج اس سسٹم کو سمجھیں۔ یہ سسٹم اندر سے کھا رہا ہے، یہ اتنا ضعیف کر دیتا ہے کہ یہ جوان صبح فجر کی نماز میں اٹھ نہ پائے، یہ جوان خدا کو سجدے نہ کر پائے، یہ جوان قرآن کی طرف نہ جا پائے۔ آپ کو سوچیں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کتنی ایسی چیزیں سنتے ہیں جس کو کان کو ضرورت نہیں، لیکن ہم الجھے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ عثمان کے عالم دین اپنے مدرسے کے حوض میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، طالب علم بھاگے، پکڑا، استاد کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ غم ہے کہ آپ کے پاس دولت نہیں، یہ سب آپ کا ہے۔ اگر آپ کو یہ غم ہے کہ آپ کے پاس اولاد نہیں، تو ہم سب آپ کی اولاد ہیں۔ تو استاد کہنے لگے کہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جو مجھے دنیا سے اٹیچ کرے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بہت آزاد ہوں، لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میری کتاب خانے میں، لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جسے کوئی ہاتھ لگا لے مجھے غصہ آ جاتا ہے،
تو میں نے کہا 80 سال چند کتابوں کی محبت اپنے دل سے باہر نہیں نکال پایا. بہت پسند تھی. میں بھی تو یہ کرتا ہوں, سب چیزیں برداشت ہوتی ہیں. گھر میں مجھے بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی, بچوں اس کو ہاتھ میں خود پسند تھی. جب انسان کچھ دیتے ہوئے رکھتا ہے, میں تو خود اپنے ہاتھ سے گرفتار ہوں. میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ سے کرتا ہوں کہ شاید میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. آیت اللہ سعادت برکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جو ہمارے استاد کے استاد تھے, علامہ دولہ بھائی کے بہترین شاگردوں میں سے, جن کے پاس کتبی اجازت تھا شاگرد بنانے کا عرفان کے, وہ اپنے شاگردوں کو اپنے ہاتھ سے نکالا گیا اور ان سے کہتے تھے کہ جب کسی کو کوئی نصیحت کرو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرو, اپنی طرف اپنے آپ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, لوگوں کو نہیں کہا کرو. کیونکہ پھر انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو شاید بہت اچھا ہوں, میں خود گرفتار ہوں, میں نے خود ٹیسٹ کرتا ہوں. پھر اگر اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم امام کو رلائے نہیں. یوسف زہرا ہے, سیدہ کی اولاد ہے, انتظار کر رہا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے تیار ہے, کون ہے جو صبح اٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے, کون ہے جو روز میرا صدقہ نکالتا ہے, کون ہے جو میرے لیے قنوت میں سلامتی کی دعائیں مانگتا ہے, کون ہے جو سونے سے پہلے مجھے یاد کرتا ہے. ہماری آنکھیں نابینا ہو جائیں, باپ آئے تھک گئے, اولا زمانے کے ظلم اور ستم نے میرے نفس نے مجھے برباد کر دیا. یہ نہ ہو کہ کہیں میں برباد ہو جاؤں اس سے پہلے میرے مولا آ جائے. مولا آپ کے جد کے خون کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں. مولا زمانے میں ظلم اور ستم فلسطین میں, یمن میں, شام میں آپ خود دیکھیں کہ کہاں کہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. مولا یہ سب آپ کا انتظار ہے. جتنے بھی لوگ مولا آئے ہیں یہ آپ کے جد پر رونے آئے ہیں, ان کے دل پاک ہیں, ان کے خلوص صاف ہیں, یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مولا آ جائیے, ہمیں بھی موقع دیجیے کہ ہم آپ کی رقاب میں شہادت میں پہنچ جائیں. عزیزان محترم, کچھ مصائب ایسے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر پڑھے جائیں تو امام تشریف لاتے ہیں. نہیں پتا آپ میں سے کس کا دل پاک ہو, کس کا دل صاف ہو. یقیناً آپ سب کے دل پاک ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آج امام زمانہ تشریف لائیں. آئیے امام کو پرسا دیا, ان کے چچا تھا. یہ ایسا غم ہے جس پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. عزیزان روز عاشور ہر ایک کو اجازت مل گئی سوائے حضرت عباس کی. حضرت عباس کو اجازت نہیں ملتی. حضرت عباس امام کے ساتھ ساتھ کہیں پر بھی کوئی مقتل, کوئی مورخ نہ لکھ پایا کہ حضرت عباس نے اپنے مولا کو کوئی مشورہ دیا ہو. عباس تیار ہو جاؤ, مدینہ چھوڑنا, تیار ہو جاؤ. عباس خیمے لگا دو, لگا دو. عباس خیمے ہٹا دو. حضرت عباس نے کبھی کوئی مشورہ نہیں دیا. مولا اطاعت کا محور, وفا, یہ سب حضرت عباس.
چھٹے امام نے جو زیارت تعلیم فرمائی، جو ہم جاتے ہیں کربلا، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت حضرت یہ زیارت نامہ چھٹے امام کی طرف سے. خود امام معصوم ہے، خود امام انسان کامل ہے، پھر بھی اپنے چچا کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبد صالح، میرا سلام ہو جو عبد صالح. ایک بدو خادم کہتا ہے کہ بدو آیا اور اس نے پتہ نہیں اتنی تیزی میں کچھ بولا اور اپنے بچے کو زری کی طرف پھینک دیا. بچہ اس کا معلوم تھا، بچے کو پھینک دیا. کہہ رہے میں دوڑتا ہوا کہ کہیں اس کو سر نہ لگ جائے، خون نہ لگے. دیکھا بچہ بڑے آرام سے نیچے، اور تھوڑی دیر میں بچہ کھڑا ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی. اور اس نے اپنے باپ کو آواز دی جو جا رہا تھا. اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اور بچہ اسے دیا تھا، اسے بچہ مانگا ہوگا کہ مجھے اولاد دے، لیکن اولاد معلوم کی کوشش بڑی کی. اس نے کہا کہ آ کے میں نے حضرت عباس سے کہ میں نے آپ سے صالح بچہ مانگا تھا، یہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ میں آپ کے بابا کو جا کر شکایت کروں گا. بچہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے پھینکا میں نے دیکھا کہ 2 ہاتھ زری چلے گئے. تو بچے کو کہا کہ اپنے بابا سے کہنا میرے بابا سے شکایت. حضرت عباس وفا کا بیٹھا، وفا پانی نہ لا سکے حضرت عباس، مگر آج تک پانی سرداب حضرت عباس میں گھوم رہا ہے. حضرت عباس نے اجازت مانگی مگر نہ ملی. مولا سے کہہ رہے مولا جانے دے. عباس تم ہمارے علمدار ہو، تم ہمارے لشکر میں سردار. مولا لشکر نہیں ہے، مگر جب خیموں میں آتش آتش کی آواز گونجی، پیاس پیاس پیاس، بس پانی کی اجازت مل گئی. عباس پانی لے آؤ. بس کہتے ہیں کہ پانی لینے کے لیے خیموں میں گئے جہاں سے مشکیزیں پڑے تھے. دیکھا بچے قمیضیں ہٹائے، اپنے سینوں کو زمین پہ لگائے لیٹے، کیونکہ جہاں مشکیزیں تھے وہاں کبھی زمین نم ہوگی. اس لیے بچوں نے شاید کوئی ٹھنڈک پہنچ جائے. یہ دیکھ کے حضرت عباس کا کلیجہ پھٹ گیا. مشکیزہ اٹھایا اور چل دیے. حضرتارہ نے محترم بڑی مصیبت ہے کہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں نا انہوں نے خیموں سے وداع کیا ہے. حضرت عباس نے وداع نہیں کیا.
حسین یا حسین، حسین یا حسین،